جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات کریں گے کہ جب ہمارے سامنے نام آتا ہے استاد کا یعنی ٹیچر کا تو ہمیں اس سے یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ استاد وہی ہوتا ہے جو آپ کے نہ صرف وہ پڑھائے بلکہ آپ کو جو ہے وہ اسکلز بھی سکھائے جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ لیکن آج کل ہم جب استاد کا نام لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد کا نام جو ہے صرف ایک پروفیشنل وے میں پڑھانا ہی ہے، اور سکھانا جو ہے، سیکھنے کا عمل جو ہے وہ شاید بچے گھر سے ہی سیکھ کے آتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ مضمون پڑھائی دیا جائے خالی۔ اصل استاد وہی اسی کو مانا جاتا ہے جو مضمون پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت بھی کرے، اس تعلیم کو آپ کی تربیت کا حصہ بھی بنائے، آپ کی زندگی میں جو ہے آپ کے جو پرسنالٹی ہے اس کو ایک شاہکار بنائے، اور ایسا بنائے کہ وہ ایسے ہی لگے کہ جو جس استاد سے پڑھا وہ اس میں جھلکے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کالج میں تھی تو میں اپنے کسی نہ کسی ٹیچر کو جو ہے آئیڈیلائز کرتی تھی، اور ان کو جب ہم فالو کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو ان سے ہم نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ سیکھتے بھی بہت کچھ ہیں۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ استاد کی سکلز اصل میں کیا ہونی چاہیے۔ کیا اچھا استاد وہی ہے صرف کہ جو آپ کو جو بھی پڑھا رہا ہے وہ بس آپ کو پڑھا دے اور آپ کامیاب جو ہے آپ کو کروا دے ایگزام میں، یا وہ ہے جس نے آپ کی تربیت بھی کی ہے؟ اسی پہ بات کریں گے آج ہم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رضوان الرحمان، ایسوسیٹ پروفیسر آف فزکس ہیں، گورنمنٹ کالج فار ویمن۔ ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم رضوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام مانور، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح بخیر۔ آپ کو پہلے تو ویلکم کریں گے اور بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا، اور یہاں سے جو میں نے بات اسٹارٹ کی، آپ یہ بتائیے کیا واقعی ایسا ہے کہ ایک استاد جو ہے اس کا کام آج کل کے دور میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ صرف پڑھانا ہی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس کو وہ پڑھا رہا ہے، جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی تربیت کرنا بھی ہے، اس کو اس کی زندگی کے میدان میں آگے بڑھانا بھی ہے؟ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ مانور، اصل میں بات یہ ہے کہ پڑھانا ایک کثیر الجہتی کام ہے، اور اس میں کئی ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں جیسے آپ نے کہا بہت تفصیل سے بات کی کہ نہ صرف یہ کہ مضمون کو ڈیلیور کرنا اسٹوڈنٹس تک، انہیں سمجھانا کہ مضمون کیا ہے، اس کی گہرائی اور باریکیاں کیا ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف تربیت بلکہ اپنی خود کی استاد کی ذات کا امپیکٹ اسٹوڈنٹ کے اوپر چھوڑنا۔ وہی نا، آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں نا پرسنالٹی پھر جن سے آپ پڑھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو پھر ایک بیسک کام بن کے رہ جاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے کلاس لی، کلاس لینے کے بعد آپ جیسے دیگر کام آپ اختتام کر کے واپس نکل جاتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک کمرشلزم آپ اسے کہہ لیں، پروفیشنلزم سے بھی ہٹ کر اسے آپ ایک کمرشلزم کہہ لیں گے، کمرشل استاد، کیونکہ آج کل تو کئی طرح کی ٹیچنگز پیرالل چل رہی ہیں، تو اس میں پھر وہ ایک کمرشل استاد یہی کرتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا کر کے اور اس کے بعد۔ تو رضوان صاحب، آج کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اتنا سوشل ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہیں پہلے سے سب کچھ معلوم بھی ہوتا ہے، اگر آپ سے وہ نہیں بھی سیکھنا چاہ رہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے سوشل میڈیا کے تھرو، یا پھر یہ کہ آپ اتنے کورسز وغیرہ آن لائن ہوتے ہیں اس سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن آج کے دور میں جس وقت استاد اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا دھیان بٹنا ایک عام سی بات ہے، استاد کس طرح اسے اپنے ساتھ انگیج کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ آج کے دور میں اتنی زیادہ انفارمیشن کے فلکس کے ساتھ کسی استاد کے لیے اسٹوڈنٹس کو متاثر کرنا بہت مشکل کام ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جس مضمون کی آپ تدریس کا عمل کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس مضمون میں آپ کی مہارت ایسی ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس جب آپ سے پڑھ رہے ہوں، طلبہ جب آپ سے پڑھ رہے ہوں، تو انہیں اس بات کا یقین ہو کہ جو انفارمیشن آپ سے وہ حاصل کر رہے ہیں وہ فوری طور پر ریڈیلی ان کو کہیں اور سے اویلیبل یا اتنی آسان طریقے سے اویلیبل نہیں ہے۔ پھر اس میں ظاہر ہے آپ کا رکھ رکھاؤ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ برتاؤ، کیونکہ اس ڈیجیٹل دنیا میں اسٹوڈنٹس ہر چیز کو اسکرین پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک ہیومن انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ ہیومن انٹریکشن کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹ کرتی ہیں، جس میں آپ ایموشنلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ایموشنلی کنیکٹ ہوتے ہیں بلکہ آپ ریڈیلی اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتوں میں سے چند بنیادی باتیں ہیں
کہ جن کا خیال رکھتے ہوئے آپ اسٹوڈنٹس کو ابھی بھی اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ کلاس روم ٹیچنگ، ہیومن انٹریکشن ٹیچنگ جو ہے وہ کسی بھی دوسری سورس سے بہت بہتر ہے. یعنی وہ پریکٹیکلی آپ کا ہونا ضروری ہے کلاس میں. بالکل. اچھا پروفیسر صاحب، ایک چیز ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ٹیچرس کی بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی تھی، کورسز ہوتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تدریسی عمل کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر ٹریننگ پہلے کرائی جائے؟ انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے وہ کہ جیسے جیسے وقت اور دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ٹیچنگز کو بھی کچھ ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن چیلنجز کو آپ صرف اسی صورت میں انکاؤنٹر کر سکتے ہیں جب آپ مستقل ٹیچر ٹریننگ کرتے رہیں، نئے اسکل سیکھتے رہیں. جیسے اب ڈیجیٹل دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سیمولیشنز جو ہیں وہ ہر چیز میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر چیز میں آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. تو وائی ناٹ فار ٹیچنگ؟ تو یہ ٹیچنگ کے لیے بھی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی کافی ٹیچر ٹریننگ کورسز اور ٹیچر ایگزامز انٹروڈیوس کیے ہیں جن کے تحت سیکنڈری اور پرائمری لیول کے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو کر کے اور مستقل ٹریننگ کا. صحیح. رضوان صاحب، جہاں آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، اے آئی کا ذکر ہو رہا ہے، پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا، پھر یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ٹیکنیکلی اسکلز وغیرہ جو آن لائن اسٹوڈنٹ سیکھ لیتے ہیں، لیکن کتنا ضروری ہے کہ آپ کے خیال میں کہ یہ ٹیچر کو بھی آن لائن اگر پڑھانا ہے تو اس کو بھی یہ ٹیکنیکل ساری چیزیں پتہ ہونا، کیونکہ اس کو بھی اس چیز کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے نا؟ ظاہر ہے اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور اب یہ دور ہی یہی آ گیا ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے تو ابھی گزشتہ چند برسوں میں کووڈ کا دور دیکھ لیا. جی. اور اس کووڈ کے دور میں سندھ گورنمنٹ نے ایک انتہائی تیز رفتار قدم اٹھایا تھا کہ آن لائن ٹیچنگ کی طرف ہمارے کالج ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دیا تھا. اور وہاں ہم ٹیچرز نے، پروفیسرز نے، لیکچرز نے مل کر ایک بینک کریٹ کیا تھا ویڈیوز کا، جو کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ میں اس وقت لرننگ میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوا جب ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ تقریباً امپاسبل ہو گئی تھی. ظاہر ہے اب وہ ایسے ہی اساتذہ ان تمام مراحل سے گزر سکے جو دور جدید کی تمام. وہ ٹریننگ ہو گئی اس دور میں، وہ ٹریننگ سیلف ٹریننگ تھی کیونکہ اس وقت تو انٹریکشن کا کوئی صورت ہی نہیں تھی کوئی. لیکن اب اس کے بعد یہ بہت زیادہ اس بات کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے کہ اس طرح کی ٹریننگز ہوتی رہیں کہ جہاں ٹیچرز جو ہیں ان کو مستقل بنیادوں پر نئی تحقیق اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ متعارف کروایا جائے. جیسے HEC نے بھی کچھ عرصے پہلے ہمارے کچھ کورسز کروائے تھے کہ کس طرح کلاس روم میں ٹیکنالوجی کو ساتھ لیتے ہوئے ہم نے مختلف طریقوں سے اسٹوڈنٹس کو لرننگ کروانی ہے. اور ظاہر ہے یہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کا اس کے اندر. تو آپ کو بس لاسٹ میں یہی پوچھوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ تدریسی عمل جو ہے اس سے آسان ہو گیا ہے؟ یقیناً. میں سائنس کے حوالے سے تو بھرپور طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے سائنس کی ٹیچنگ نہ صرف یہ کہ بہت آسان ہو چکی ہے بلکہ انٹرسٹنگ بھی ہو چکی ہے. صحیح. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سے خود بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یقیناً یہ ڈائریکٹ بالکل. اور ٹائم کی بچت ہوتی ہے. مجھے ایسا ہے بالکل. مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں پہلے ہم ہر چیز بورڈ پہ ڈرا کرتے تھے اور آج جو ہے ہم وہ چیز 3D ماڈلز میں دکھا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو سیمولیٹ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز فنکشن کیسے کرتی ہے، جو کہ پہلے ظاہر بورڈ پر اتنی تفصیل سے سمجھانا ممکن نہیں تھا. صحیح. بہت شکریہ رضوان صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے. اور یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ کہوں گی کہ تدریسی عمل جو ہے صرف آج کل صرف پڑھانا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک آرٹ بھی بن گیا ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ جب تک ٹیکنالوجی جو ہے اس سے واقفیت نہیں ہوگی استاد کی یا پھر آپ کے اسٹوڈنٹ کی، اس وقت تک جو ہے آپ وہ عمل جو ہے نہیں کر سکیں گے اور اس طرح سے پریکٹیکلی آپ سیکھ نہیں سکیں گے. اور اس جدید طریقہ جو تعلیم ہے اس نے زندگی کو آسان ہی بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانی لائے، لیکن استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہے وہ ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، رہتی دنیا تک رہتا ہے. تو اسی بات کے ساتھ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا آپ بھی ہمارے ساتھ.